ڈاکٹر رفیق زکریا سینٹر فار ہائر لرننگ میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر ڈاکٹر رفیق زکریا سینٹر فار ہائر لرننگ میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کی صدارت انچارج ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد افضل نے کی۔ اپنی تقریر میں قرآن کی روشنی میں تعلیم کی حقیقت بیان کی اور کہا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے قابل اساتذہ اور سینٹر میں موجود سہولیات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس پروگرام کی کنوینر ڈاکٹر شیخ ریحانہ بیگم تھی۔ پروگرام میں IQIC کوآرڈینیٹر فیاض فاروقی سر تھے۔ مہمان اعزازی شیخ زرینہ، ڈاکٹر نازیہ پروین، ڈاکٹر نوشاد، ڈاکٹر افروز موجود تھی۔ اس پروگرام میں جن طلبات نے اپنی تقاریر پیش کی ان میں شیخ عائشہ فردوس، شیخ زیبا فاطمہ، حمیرہ شیخ سمیر، رشیکیش گجانند راؤ ان کے نام شامل ہیں۔ اس پروگرام میں جن اساتذہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں نوشبہ گلریز، شائستہ پروین، سمرین ناز، ڈاکٹر آنند بھگوت راجپوت اور کثیر تعداد میں طلبہ و طالبات موجود تھے۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر شیخ ریحانہ بیگم نے انجام دیے۔ سیدہ آفرین کے شکریہ پر پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ ابراہیم کے علاوہ ان کی ساری اولادیں اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قبیلے میں کافی مالدار اور خاصی اونچی حیثیت رکھتے تھے اور وہ تجارت کیا کرتے تھے، لیکن فجار کی جنگ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے والد کی تجارت کی اور سارے کاروبار کی ذمہ داریاں ان کی سر آ گئی۔ شروعات میں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے اپنے والد کا کاروبار اور تجارت کا کام معاوضہ دیا کرتی تھی اور اس طریقے سے کام لیا کرتی تھی۔ یہاں میں آپ کو اس بات سے آگاہ کر دوں کہ اسلام میں خواتین کو تجارت کرنے اور کسی بھی کام کرنے کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بشرط یہ کہ وہ اسلام کے احکامات پر چلتی ہے۔ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صادق و امین مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت مکہ میں چاروں اور پھیل چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کا پتہ لگا تو انہوں نے بھی انہیں اپنی تجارت کا مال پہنچانے کا پیغام بھیجا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور صلاحیت اتنی زیادہ پسند آئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلام میں خواتین کو نکاح کے معاملے میں بھی اپنا ہمسفر پسند کرنے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ وہ اسلام کے احکامات پر زندگی صرف کرے۔ ہماری آج کے زمانے کی میں جو دوسری مثالی خاتون کا ذکر کرنا چاہوں گی تو وہ ہے ڈاکٹر روشن جہاں شیخ، جو کہ آج اپنی معذوری کے باوجود MD ڈاکٹر بنی۔ روشن جہاں صرف 11ویں جماعت میں تھی جب امتحان دے کر وہ گھر لوٹ رہی تھی تو اس وقت ٹرین کی بھیڑ میں دھکا لگنے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے ٹرین کی چپیٹ میں، اس کی رفتار کی چپیٹ میں آنے سے ان کے دونوں پیر جسم سے دھڑ الگ ہو گئے۔ اور اس وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی اور دل میں پڑھائی کا جذبہ، ڈاکٹر بننے کے سپنے تھے، لیکن اب یہ 16 سال کی لڑکی صرف اپنی ماں پر پوری طریقے سے منحصر ہو گئی تھی۔ اس حادثے کے باوجود روشن جہاں نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ بے شک ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہمیں غیب کا علم نہیں ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے اللہ ہی بہتر جانے، غیب کا علم تو صرف اللہ پاک کو ہے۔ میں یہاں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کا یہ پروگرام جو ڈپارٹمنٹ آف اردو کی طرف سے نومیاتی خواتین کی مناسبت سے شعبہ کے طلباء کے لیے رکھا گیا، ہماری حوصلہ افزائی اور رہنمائی کے لیے ہمارے بیچ اس پرمسرت موقع پر ڈاکٹر رفیق زکریا ریسرچ ہائر لرننگ کے ڈائریکٹر جناب محمد اظہر افضل صاحب بنفس نفیس یہاں موجود ہیں اور اس تقریب کی اجازت فرمائی۔ ہم شعبہ اردو کی طرف سے اور تہ دل سے آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ اسی طرح میں ہمارے شعبے کی پروفیسر محترمہ ریحانہ بیگم صاحبہ کی بے حد شکر گزار ہوں۔
میم جو تمام طلباء و طالبات کی ہموقت رہنمائی کرتی رہتی ہے، ہم ان کی عنایتوں کو مستعفی ہے۔ سر دست ہم ان کے اس پروگرام کے تحت قائمشوں اور انعقاد پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم میں جہتی کو اس خلوص کو ہم پر اشکار کرنے والی شخصیت یعنی شعبہ کے صدر ڈاکٹر فیاض فاروقی سر کا بھی ہم ممنون و مشکور ہے کہ جو ہمیں نہ صرف تدریس کے ذریعے رہنمائی فرماتے ہیں بلکہ عملی میدان میں بھی ہمیں اس طرح سے جدوجہد پر آمادہ رکھنے کے اصولوں سے واقف کرواتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں ہمارے اردو کے میرے تمام ساتھی طالبات و طلباء کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ہماری ایک جلدی یوں قائم ملتے ہیں پھر اگلی کسی پروگرام میں انشاءاللہ۔ افضل صاحب، ریاض فاروقی صاحب، نازیہ صاحبہ، روشن صاحبہ، افروز میڈم اور موجودہ تمام اساتذہ کرام، پیارے طلباء، السلام علیکم۔ سامعین، ہم عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے یہاں موجود ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 8 مارچ کو خواتین کا بین الاقوامی دن منایا منعقد ہوئی۔ 1913 میں یورپ میں ریلیاں نکالی گئی اور آخر کار 1977 میں اقوام متحدہ نے بل پاس کیا کہ 8 مارچ کو خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جائے۔ ہر سال خواتین کے فروغ کے لیے عالمی یوم خواتین کے موقع پر ایک تھیم یا موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع انسپائر انکلوژن یعنی شمولیت کی ترغیب دینا ہے۔ دنیا بھر میں عورت کو بااختیار بنانے کی کوششیں جاری ہیں اور ایک پائیدار کل کے لیے صنفی مساوات بے حد ضروری ہے۔ ہم آج عالمی طور پر ایک دن منا رہے ہیں، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ خواتین ابھی تک اپنا وہ مکمل اختیار حاصل نہیں کر سکی جس کی وہ حقدار ہیں؟ ہر سال حقوق نسواں کے تحت جلسے، جلوس، تحریروں میں عورتوں کی ہونے والی ناانصافیوں کے ختم کرنے کا عزم کیا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آج ہی کے دن اور اسی وقت دنیا میں کئی خواتین ناانصافی اور ظلم کا نشانہ بنی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک دن خواتین کے لیے مقرر کر لینے سے کوئی معقول نتیجہ سامنے آ سکتا ہے؟ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ 21ویں صدی جو ٹیکنالوجی کے عروج کی صدی ہے، اس میں عورت نے ہر فیلڈ میں اپنے جوہر دکھائے اور خود ہمارے ملک کے عزم اور حوصلے والی خواتین نے اپنے سنہری حرفوں میں نام لکھوائے۔ رضیہ سلطانہ، رانی لکشمی بائی، ارونا آصف علی، سروجنی نائیڈو، بیگم حسرت موہانی اور ایسی لاکھوں خواتین جن پر ملک آج ناز کرتا ہے۔ آج لیکن ایسی خواتین بھی موجود ہیں جو نازیبا سلوک، حق وراثت، آزادی فکر، آزادی خیال اور گھریلو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی۔ جدید مفکرین کا خیال ہے کہ خود عورت نے اپنی بے پناہ قوت اور صلاحیتوں کو دریافت نہیں کیا۔ غرض خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کئی سرگرمیاں شروع کی گئیں، ایسوسی ایشن قائم ہوئے، تحریکیں چلائی گئیں، کئی مجلے، میگزینز نے اہم رول کیے اور صنفی نابرابری کے خلاف اپنی آواز اٹھائی۔ آزادی کے بعد کئی تنظیمیں اور گروپ سامنے آئے۔ اس مختصر وقت میں ان تنظیموں کے نام گنوانا اور ان کے کام گنوانا مشکل ہے۔ عصر حاضر میں خواتین ہر میدان میں قدم رکھ رہی ہے۔ حکومت اور مختلف تنظیمیں تعاون کر رہی ہیں تاکہ خواتین کے فلاح و بہبود کو فروغ حاصل ہو، اور یہ ضروری بھی ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے فوراً اپنا پروگرام شروع کر دیا، لیکن ترتیب کے اعتبار سے جو ہے استقبال ہونا تھا اور جو ہے کلام پاک کی تلاوت کرنا تھا۔ جلدی ہونا ہے، ایک گھنٹے میں کرو، تو مجھے لگا پروگرام ہی شروع کر دو۔ میں سوراج سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ تلاوت کرے۔
خواتین کی اعلیٰ تعلیم اور ان کے مسائل کا حل ہے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 8 مارچ کا دن عالمی یوم خواتین کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کی تاریخ کو اہمیت سے ہم سبھی واقف ہیں. اسی لیے آج میرا موضوع اعلیٰ تعلیم خواتین کی اور ان کے مسائل کا حل ہے. اعلیٰ تعلیم جس کے ذریعے ایک کامیاب اور مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم یافتہ ماں اپنی نسل کو تہذیب و شائستگی سے آشنا کر کے ان کی بہترین تربیت کر سکتی ہے، کیونکہ علم اپنی ہستی کو جانچنے کا ذریعہ ہے. علم میں ایسی قوت ہے جو ہمیں یہ صلاحیت عطا کرتی ہے کہ ہم اپنی ذات کو بلندی تک لے کے جا سکیں. اعلیٰ تعلیم کی جب بات کی جا رہی ہے تو اس میں سب سے پہلا ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے اخراجات. کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے اخراجات بہت ہوتے ہیں، اس کا خرچ بہت ہوتا ہے اور کئی خاندانوں کی پہنچ سے باہر ہے. حالانکہ کہ ایسا نہیں ہے. حکومت نے جگہ جگہ پر تعلیمی میدان میں جگہ جگہ پر خواتین کے لیے اسکالرشپ کی ہے. اس کے علاوہ دستور میں پرائمری ایجوکیشن کو فری کیا گیا ہے اور حال ہی میں، جی ہاں، گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے حال ہی میں صرف اور صرف خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم کو مفت کیا گیا ہے، ہائر ایجوکیشن کو فری کر دیا گیا ہے. حکومت نے خواتین کے لیے ایسے ہی بہت ساری سہولت فراہم کی ہے جو خواتین کو تعلیم حاصل کرنے اور بہترین زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوسرا اہم مسئلہ لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا اور ان کی حفاظت کا آتا ہے. والدین لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے لیے ایسے محفوظ اور ان کی حفاظت کے لیے ایسے پالیسی ہے جس کی ایک مثال دامنی اسکواڈ ہے، جس کو فون لگاتے ہی وہ فوراً حاضر ہو جاتی ہے، چاہے آپ کہیں بھی کیوں موجود نہ ہو. اس کے علاوہ تیسرا اہم مسئلہ ہمارے سامنے ملتا ہے کہ لڑکیوں کا سفر کرنا دور سفر کرنے سے ہے. جب لڑکیوں کی سفر کرنے کی بات چل ہی رہی ہے تو میں آپ سبھی کو بتاتے چلوں کہ حکومت نے لڑکیوں کے لیے، سبھی سٹیزنز کے لیے شہر میں جگہ جگہ سٹی بس کا انتظام کیا ہے. اس کے علاوہ دور کا سفر طے کرنا ہو تو صرف خواتین کے لیے آدھا ٹکٹ کی سہولت فراہم کی ہے. حکومت نے نہ جانے خواتین کے لیے کئی پالیسیاں بنائی ہے، جیسے کہ خواتین کوئی بھی فیلڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتی. اس کی شروعات کے لیے حکومت خود ان کی مدد کر رہی ہے. حکومت نے اعلیٰ تعلیم مفت کر دی ہے، آدھا ٹکٹ کر کے سہولت فراہم، سفر کی سہولت فراہم کی ہے، تعلیم کے لیے اسکالرشپ دی ہے. اس کے علاوہ شادی شدہ خواتین کے لیے میڈیکل فیسلٹیز اور ان کے چھوٹے بچوں کی حفاظت کے لیے بھی انتظام کیا ہے. میرے عزیز دوستو، ان سارے مسائل کے حل کے بعد بھی عورت خود کو مسئلے میں گرفتار محسوس کر رہی ہے، جبکہ اس کا حل خود ہمارے سامنے موجود ہے. ان تمام فیسلٹیز کا فائدہ اٹھائے. آپ جس نسل کے خالق ہیں، جی ہاں، آپ جس نسل کے خالق ہیں، اس کی حاصل تربیت کریں، کیونکہ آنے والی نسل کی تربیت کا معاملہ ہے. اگر آپ ہی روتے رہے تو آپ کی گود میں پلنے والی نسل بھی روتی ہی رہے گی. اسی لیے تعلیم حاصل کریں اور آنے والی نسل کو بہتر بنائیں. ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین، ایک اعلیٰ تعلیم عورت حصول معاش میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. اسی لیے ایک مہذب اور شائستہ خاتون اپنے اخلاق کی بدولت ہی اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے. میں اپنے مضمون کا اختتام اس چھوٹی سی نظم سے کرنا چاہوں گی. وہ ایک عورت ہے، دل موم جیسا ہے اس کا، ہر روپ میں قابل عزت ہے. وہ ایک عورت ہے، وہ ایک عورت ہے. ماں ہے تو محبتوں کا پیکر ہے، ماں ہے تو محبتوں کا پیکر ہے بیٹی تو سراسر رحمت ہے. ہر روپ میں قابل عزت ہے. وہ ایک عورت ہے. اگر بیوی تو وفاؤں کی دیوی ہے بہن تو قربانیاں بھی دیتی ہے. ہر روپ میں قابل عزت ہے. وہ ایک عورت ہے. اس سے رگو سلوک بہترین ہے. نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری یہ تلقین ہر گروپ میں قابل عزت ہے. وہ ایک عورت ہے، محبتوں کا پیکر ہے، وفاؤں کی دیوی ہے، قربانیاں بھی دیتی ہے، ہر گروپ میں قابل عزت ہے. وہ ایک عورت ہے. شکریہ. The topic of my speech is women empowerment. God has created men and women equal, but freedom to speak, express views and thoughts are different for men and women in our society. A man can speak of his mind, make his own decisions in life, whereas a woman has limitations on her imagination as well. Women are not even allowed to imagine, to aim higher in life because their role is only limited to cooking, cleaning and taking care of family. In a world where a woman is dominated by society, it has become respected faculty and my dear students. یہ ہم لوگوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان حقوق کو ڈسکس کر رہے ہیں جو حقوق ہم کو بائی ڈیفالٹ مل چکے ہیں. اللہ رب العزت نے جو ہے آپ لوگوں کو قرآن پاک کی کئی آیات کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں یہ آلریڈی مل چکی ہیں. جیسے ہمارے جو قرآن پاک کی انہوں نے تلاوت کی، جس آیت کی انہوں نے تلاوت کی، وہ ساری کی ساری وومن امپاورمنٹ پر تھی. اور وومن ایک معاشرے کا کتنا اسٹرانگ پلر ہے اس کے بارے میں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی، ڈسکس کرنی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ریسورسز ہم لوگوں کو ملے ہیں یہاں پر، جو ایجوکیشن سسٹم ہمارے شہر کا ہے، ہمارے اس اسٹیٹ کا ہے، ہمارے اپنے شہر احمد آباد کا ہے، خاصا اس کا کوئی فائدہ ہم لوگ نہیں اٹھا پائے. اور اگر ہم لوگوں نے اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو دیگر قوموں کا. میں اس ریفرنس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ایجوکیشنل فیسلٹیز آپ کو اس کیمپس میں حاصل ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان ریسورسز کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا. ٹو بی مور کلیئر، مجھے اس بات کا احساس بار بار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں نے صرف اورنگ آباد میں ٹیچنگ نہیں کی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں انڈیا کے بہت الگ الگ اسٹیٹس کے اندر گیا ہوں اور وہاں میں نے ٹیچنگ کی ہے، ادر یونیورسٹیز کے اندر کی ہے. اور وہاں میں نے جو کنڈیشن دیکھی ہے اور جو اسٹرگل دیکھا ہے بچوں کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ویمن کی تو بات ہی دور ہے، لڑکوں کو بھی جو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے ڈگری لینے کے لیے یا پوسٹ گریجویشن کے لیے، آپ یقین نہیں مانیں گے کہ آپ کو 100 کلومیٹر ٹریول کرنا پڑتا ہے کسی ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کے جانے کے. روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگ آباد سماچار چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر خبر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.